اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز ریڈیو کے سننے والے دوستوں، ساتھیوں، میرے پاک دامن ماں، بہنیں اور بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح لگاتار آپ لوگوں کی ہمت کرتے آئے مسجد اعظم کی طرف سے، اسی طرح سے آج پھر ہم ریڈیو اسٹیشن کے اندر میں حاضر ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذہب اسلام کی ایک چراغ اور ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ یعنی کہ حضرت محمد ابراہیم خستر حافظ قاری علامہ صاحب، جو آج اس پروگرام کے اندر میں ہمارے خدمات فرمائیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے پاکیزہ زبان سے نوازے۔ مولانا صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، پریمیوں، سجنوں، سندر دیش سورینام میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے والوں اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں، ملک، دیش، سماج، پریوار، سوسائٹی کی خدمت کرنے والوں، یہ رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں انسانوں میں پیدا کیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے تمہیں ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے۔ اسلام کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کا عمل، اس کا کیریکٹر، اس کا بیہیویئر سر سے پاؤں تک وہ وہی کام کرتا ہے جس میں ساری کائنات اور کائنات کے سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو، اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ ہماری ڈیوٹیز ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ سروس ہے، کچھ نوکری ہے جس کو ہمیں کرنا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے، سماج ان کو پسند نہیں کرتا، سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مشن کا، اپنی سروس کا، اپنی خدمت کا اور اپنے کام کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں چیک کرتا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے
کہ کسی دوسرے آدمی کو نصیحت کرے یا دوسرے آدمی کو چیک کرے. اسلام ایک مقدس مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، سروس کا مذہب ہے. اس لیے اس کی تعلیم یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو. آئیے چیکنگ اسٹیج ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ ہمارا پیدا کرنے والے سے کیا تعلق ہے. آپ اپنے پیدا کرنے والے اللہ اور خالق و مالک سے اگر صحیح تعلق رکھتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کے فرمان پر اپنے سر کو جھکا دیں، جو اس کا ارشاد ہو اس پر عمل کریں. آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیے کہ آپ کی عبادت کا کیا حال ہے. آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کے احکام پر آپ کا عمل ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے گھر میں ایک خوبصورت سوسائٹی جنم لے گی، ایک خوبصورت اور حسین سماج پروان چڑھے گا. آپ کی زبان اچھی ہو، زبان میں پیار ہو، زبان میں محبت ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آنکھوں میں شرم و حیا ہو، آپ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کو پیار محبت اور شفقت دیں. اور یہ سارا کام آپ کے گھر میں ہوگا. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچے آپ کے طریقے پر چلیں گے. بچیوں میں شرم ہوگی، حیا ہوگی. خوب یاد رکھیے، اسکول اور کالج میں یہ تعلیم نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم کو اپنے گھر کا سماج چاہیے. ہمارا گھر ایک بہترین ٹریننگ ہے، ایک تربیت کا اسکول ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کی بیویاں اچھی ہوں، آپ کی بہنیں اچھی ہوں، آپ کی مائیں اچھی ہوں، آپ کے باپ اچھے ہوں، تو ان کے لیے آپ کو ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. آپ ان کو اچھی تربیت دیجیے. اور خوب یاد رکھیے کہ جو آج کی بچی ہے وہ کل ماں ہوگی، جو آج چھوٹے بچے ہیں وہ کل باپ ہوں گے. اس لیے کسی ملک اور کسی سماج میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اچھی تعلیم نہ دیں. خوب یاد رکھیے، یہ دنیا آپ کی ہے، یہ سوسائٹی آپ کی ہے، یہ سماج آپ کی ہے، مگر کیسے، کب؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا اخلاق اور آپ کی زبان، یہ دو دولت اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کی ہر جگہ، دنیا کا ہر ملک اور دنیا کی ہر سوسائٹی آپ کی ہے. اس کے بعد آپ اسے نہ بھولیے کہ اسلام کسی خاص سوسائٹی کا مذہب نہیں ہے. اسلام سارے جہان کا مذہب ہے. اسلام سے فائدہ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی حاصل کر سکتے ہیں. اسلام سے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر مذہب اسلام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر مسلمان ہو تو یہ ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھو. تمہارا پڑوسی جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہے، تم کھاؤ تو پہلے سوچو کہ اس نے کھایا یا نہیں. تم کوئی اچھا کام کرو تو اپنے پڑوسی کا خیال کرو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو برادرہڈ
بھائی چارہ پن کی تعلیم دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں برادرہڈ کی اسکیم ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج سے 1500 برس پہلے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. تم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. عزیزوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان جہاں بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے. ایک مسلمان جہاں بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سیلف کنٹرول، اپنی ذات پر کنٹرول ضروری ہے. کوئی کام ایسا آپ نہ کریں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہم کو نشہ سے روکا، اسلام نے شراب پینے سے روکا. کیوں کہ شراب پی کر نشہ کی حالت میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو تاکہ تم ایک اچھا کام کر سکو گے. اسی طرح سے اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر عورت اگر تم سے وہ بڑی ہے تو تمہاری ماں ہوگی یا بڑی بہن ہوگی، اگر وہ چھوٹی ہے تو وہ تمہاری بچی ہوگی یا بیٹی ہوگی، اگر کوئی لڑکا تمہارے برابر ہے تو وہ تمہارا بھائی ہوگا. اسلام نے ساری دنیا کو رشتے میں باندھ دیا ہے تاکہ کوئی آدمی کسی سے زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے. پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان سارے کاموں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، ان سارے کاموں کے لیے تعلیم ضروری ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا بانی ہوں، فاؤنڈر پیٹرن ہوں. اس حیثیت سے جہاں بھی میں جاتا ہوں ریڈیو سے سارے لوگوں سے میں خطاب کرتا ہوں، اپنا میسج پیش کرتا ہوں. آج مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھا ہے. آپ ہندوستانی بھاشا میں بات کرتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کا آپ خیال رکھیں. مذہب کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، دنیا کے کاموں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم سروس کے لیے ہو، تعلیم خدمت کے لیے ہو. تعلیم کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے. اگر پیٹ کی بنیاد پر تعلیم ہوگی تو اس سے سماج کو اور سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ ایک اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے عالم اور پروفیسر اور ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس سے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے گا. پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے. اچھی تربیت ہوگی تو اچھی سوسائٹی پیدا ہوگی، اچھے لوگ پیدا ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، عزیز بیٹیوں، پیاری بیٹیوں اور بچیوں، تمہیں ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں ماں باپ دیا ہے، جنت دی ہے. تمہاری جنت تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، تمہارا سکون اور آرام گھر کے اندر موجود ہے. آج تم اگر اپنی ماں اور اپنے باپ کے حکم کو مانو گے تو کل تمہارے بچے بھی تمہارا ادب کریں گے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو شخص اپنے چھوٹوں پر رحمت اور محبت نہیں کرتا اور جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہماری کیٹیگری سے اور ہمارے سرکل سے اور دائرے سے خارج ہے.
اے رب کریم سورینام کے باشیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو سچا اور پکا مسلمان کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. معزز ریڈیو کے سننے والے، یہاں تک مسجد اعظم کی 15 منٹ کا پروگرام جو ہفتہ وار پیش کیا جاتا ہے. امید قوی ہے کہ ان پیارے پیارے نیک اور پاک باتیں جو ہم لوگوں کو سننے میں ملا ہے ہمارے دل کی گہرائی میں اتر کر دل کے اندر میں رہ جائے اور ان باتوں پر عمل کرنے والے ہم سب بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ حضرت محمد ابراہیم خستر صاحب علامہ صاحب کو اور زندگی کے اندر میں موقع عطا فرمائے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح سے واعظ کرتے رہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.